باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزہ ولرسولہ والمؤمنین۔ حمد و ستائش خدائے بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہے کہ جس کی مدح تک بولنے والے کی رسائی ناممکن ہے۔ وہ رب کائنات کے جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اعلیٰ ہے اور علی ہے۔ خالق کائنات اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول کے لیے عزت ہے، اللہ کے لیے عزت ہے اور مومنین کے لیے عزت ہے۔ تو عزیزان من، آج کا جو موضوع سخن اور سرنامہ کلام یہ ہے کہ مومن کی عزت اور مومن کی مدد، اور یعنی دکھی انسانیت کی مدد کس طرح سے کی جاتی ہے اور دوسرے انسانوں پر ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ تو ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی چلوں کہ آج کے اس دور میں جیسے کہ سیلاب زدگان کو ہماری مدد کی اشد ضرورت ہے، اور اس پرآشوب دور میں جس طرح سے اگر ہم ان کی مدد کو اگنور کر دیں اور اس کے اوپر نظر ثانی نہ کریں تو پھر شاید کہ ہماری کوئی بھی ائمہ طاہرین کے نزدیک ہماری خدمت یا ائمہ کی زیارت شرف قبولیت نہیں رکھتی ہے۔ ایک واقعہ علی ابن یقطین اور ابراہیم جمال کا جو بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جمال جون سے ہے علی ابن یقطین کے پاس آتے ہیں اپنی دنیاوی حاجت کے لیے، یعنی ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابراہیم جمال جب ان کے پاس جاتے ہیں تو علی ابن یقطین ان کو شرف زیارت یا شرف ملاقات نہیں بخشتے۔ تو یہ یاد رہے کہ جو علی ابن یقطین ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں تھے، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قریبی صحابی تھے اور امام کے حکم سے ہارون الرشید کے دربار میں وزیر مقرر ہوئے تھے۔ جب یہ واقعہ ہوتا ہے کہ علی ابن یقطین ابراہیم جمال کو اپنی ملاقات کا وقت نہیں دیتے تو اس کے اگلے ہی دن وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بازار میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان سے زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے درخواست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے خداوند متعال نے حج کی سعادت حاصل دی ہے، حج کی سعادت دی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کروں۔ تو عزیزان من، امام علیہ السلام اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور امام اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ امام نے میرے ساتھ اس طرح سے رویہ کیوں رکھا ہے۔ وہ امام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا، میں حج کے لیے مشرف ہوا ہوں اور میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ میں آپ کی زیارت کا شرف حاصل کروں۔ تو امام علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ میری غیرت، یعنی مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ تم کسی مومن کو جو تم سے ملاقات کے لیے تم اس کو ملاقات کا وقت نہ دو، تو میں موسیٰ کاظم بحجت خدا تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم مجھ سے ملاقات کے لیے آؤ، یہاں تک کہ وہ مومن جس سے تم نے ملاقات سے انکار کر دیا تھا وہ تمہیں معاف نہ کر دے۔ تو ابراہیم جمال سے جو انہوں نے رویہ اختیار کیا اس پر علی ابن یقطین بہت پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا، میں اتنی دور ہے فاصلہ اور وہ مدینہ میں کس طرح سے ان سے اب معافی طلب کروں۔ تو امام اپنے جو امامت کا ایک اختیار ہے اذن امامت سے اس کو پلک جھپکنے میں مدینہ پہنچاتے ہیں۔ تو علی ابن یقطین جب وہاں پہنچتے ہیں اور جا کر دروازے پر دستک دیتے ہیں تو ابراہیم جمال بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر میں کس طرح تشریف لائے۔ وہ تمام واقعہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ سے میں نے ملاقات سے انکار کر دیا تھا، یعنی آپ کو جب ملاقات سے انکار کیا جائے تو یہ ایک توہین کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کسی کو اہمیت نہ دینا۔ کوئی آپ سے ملاقات کے لیے قدم بڑھائے اور آپ اسے اگنور کر دیں اور اس کو اہمیت نہ دیں، اسے ملاقات کا وقت نہ دیں، تو یہ توہین مومن و توہین انسانیت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں تمام واقعہ میں نے ابراہیم جمال سے فرمایا اور کہا کہ امام مجھے اپنی زیارت کا شرف نہیں بخش رہے، فقط اس لیے کہ میں نے آپ کو ملاقات کا موقع نہیں دیا اور آپ کی توہین کی ہے، تو بس میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال آپ کو معاف کرے۔ کہتا ہے اس طرح نہیں، میں اپنا چہرہ جو ہے وہ زمین پر رکھتا ہوں، آپ اپنے پاؤں سے میرے چہرے کو رون دو تاکہ میں خداوند متعال کو گواہ بنا سکوں کہ پروردگار عالم، میں نے آپ سے معافی طلب کی اور آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ بس اسی طرح سے واقعہ بیان جو واقعے میں الفاظ ہیں وہ یہی ہے کہ
جناب علی ابن یقطین نے اپنے چہرے کو زمین پر رکھا ہے اور ابراہیم جمال نے اپنے پاؤں کو ان کے چہرے پر رکھ کر روندا، تو وہ اس وقت یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں، اللہم اشہدو، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اس بندے سے، تیرے اس بندے سے معافی طلب کی ہے۔ تو جب یہ ماجرا، یہ واقعہ پورا ہوتا ہے تو جو علی ابن یقطین ہے وہ اسی طرح سے ہی امامت کے جو اختیار سے ہے اور امامت کے اذن سے پلک جھپکنے میں کچھ ہی وقت اور عرصے میں واپس امام کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر امام کی زیارت کرتے ہیں، تب امام ان کو زیارت کا شرف بخشتے ہیں۔ تو دیکھیے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو علی ابن یقطین تھے انہوں نے فقط ایک مومن کو زیارت نہیں اپنی کروائی، زیارت سے مراد یہ کہ ملاقات نہیں کروائی اور ان کی جو دنیاوی حاجت تھی اس کو اہمیت دے دی، اس کو سنا نہیں کہ کہیں پورا نہ کرنا پڑ جائے، یعنی ہم اپنے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے علی ابن یقطین کو اپنی زیارت کا شرف نہیں بخشا ہے۔ تو دیکھیے آج ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے، جو اربعین کے لیے جا رہے ہیں، خداوند متعال ان کی زیارت کو قبول کرے، لیکن پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا فریضہ انجام دے کر جا رہے ہیں، جو آج وقت کی ضرورت ہے۔ سیلاب زدگان جو سے بہت ہی مصیبت و مشکلات میں مبتلا ہیں، تو زائرین کے لیے پہلا جو وظیفہ ہے، پہلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیلاب زدگان کی جتنی توفیق ہے آپ کے پاس ان کی مدد کریں، تاکہ امام آپ کی زیارت کو قبول کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ امام آپ ان لوگوں کو، دکھی انسانیت کو اتنی مشکلات میں چھوڑ کر چلے جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کچھ پیسوں سے امداد یا کچھ پیسوں کی امداد یا کچھ سامان کی امداد ان کی زندگی بچا لے۔ تو امام یہی چاہتے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں انسانیت کو بچایا ہے، جانوں کو بچایا ہے، ان کو برباد و تباہ ہونے سے بچایا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ آج ملک پاکستان کے حالات کتنے سنگین ہیں، تو یہاں پر جو زائرین ہیں، جو اربعین کے لیے جا رہے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ امام ان کی زیارت قبول کریں تو ان کو پہلے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ تو میں خداوند متعال سے ہی دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی دکھی انسانیت اور پریشان حال لوگوں اور مومنین کی مدد کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکے، تاکہ مولا امام زمانہ علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام ہم سے راضی و خوشنود ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔